خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ قرآن میں شان بیان کرتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے بارے میں کہ نزلت هذه الآیہ فی حمزہ و اصحابہ، فرمایا کہ آیت کریمہ حضرت امیر حمزہ اور صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، آپ محبت سے کہیں تو میں آپ کو اللہ کا قرآن سنا دوں۔ سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ بے نیاز رب نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، فرمایا اسے مردہ گمان بھی نہ کرو۔ ایک ہے مردہ بولنا، یعنی ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو۔ یہاں فرمایا کہ مردہ گمان بھی نہ کرو، سوچو بھی نہیں، یعنی سوچنے پہ بھی اللہ نے پہلا لگا دیا ہے کہ جو میری راہ میں قتل ہو جائے اسے مردہ گمان بھی نہ کرو۔ بل احیاء عند ربہم، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، یرزقون، اللہ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایسے زندہ اور پیارے لوگ ہیں۔ آئیے جناب والا ہم نے آج سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنی ہے۔ کون امیر حمزہ؟ جو عم رسول ہیں، یعنی میرے نبی کے چچا جان ہیں، قربان جائیں میرے کریم آقا کے غلاموں، سرکار کی بارگاہ میں آپ کی شان کیا ہے، یعنی حضرت امیر حمزہ کا مقام کیا ہے، نگاہ مصطفیٰ میں امیر حمزہ کا مقام کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں خیر الاعمامی فی حمزہ، فرمایا جتنے بھی میرے چچا ہیں، فرمایا ان سب میں بہترین حضرت امیر حمزہ ہیں، حضرت سیدنا امیر حمزہ ہیں۔ اب آئیے قربان جائیے، امیر حمزہ کے نام سے بھی حضور پیار فرماتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں حضور کا ایک غلام حاضر ہوا، سرکار سے پیار کرنے والا آیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے بیٹا دیا ہے، اللہ نے پتر دیا ہے، بیٹا دیا ہے، یا رسول اللہ نام بتائیے، نام کیا رکھوں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور مجھ سے پوچھنے والے، میں پیار کرتا ہوں اپنے چچا امیر حمزہ سے، فرمایا تو اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھ دے۔ قربان جائے میرے کریم آقا کے غلاموں، نبی کے صحابہ سے حضور پیار فرما رہے ہیں، ہمیں بھی حکم یہی ہے کہ نبی کے غلاموں سے پیار کیا جائے۔ اب قربان جائے محبت اتنی، پیار اتنا ہے، آئیے ذرا سنیے کہ مسلمان کیسے ہوئے۔ میرے لجپال نبی، میرے لجپال نبی حضور ایک مقام پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو اللہ کی توحید کا پیغام سنا رہے تھے، رب کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ آئیے جناب والا
ادھر اللہ کے نبی نے لوگوں کو جمع کیا، اللہ کی توحید کا اعلان کیا، ادھر جناب والا ابو جہل بھاگتا ہوا آیا، اس نے آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا کہ گھر میں بھی تمہاری توحید کی باتیں، باہر نکلتے ہو تب بھی توحید کی باتیں، محفل میں آتے ہو تب بھی توحید کی باتیں، بازار میں جاتے ہو تب بھی توحید کی باتیں، جناب والا خوشی غمی ہو تب بھی توحید کی باتیں۔ اللہ اکبر، میرے لگے پاک نبی نے فرمایا سن، میری ہر سانس سے توحید کا پیغام آئے گا۔ کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اب اس نے کیا کیا؟ میرے کریم آقا کو تکلیف دی، سرکار کے سر پہ کوئی چیز ماری، بعد نے لکھا کہ پتھر مارا، حضور کا سر مبارک زخمی ہوا، پھٹ گیا۔ قربان جائے میرے لجپال نبی، خاموشی سے ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے۔ ایک کنیز، ایک خاتون قبیلے کی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اب اس نے دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ شکار سے واپس آئے، اس نے راستہ روکا، کہا ہے امیر حمزہ، ویسے تو بڑا دلیر ہے، ویسے تو بڑا دلیر ہے، بڑا جانباز ہے، کاش کہ آج محمد کی ماں زندہ ہوتی، کاش کہ آج محمد کا باپ زندہ ہوتا، فرمایا محمد کے وارث ہوتے، پوچھنے والے ہوتے، محمد کو کوئی ایسے مارتا نہ۔ اللہ اکبر، اس نے کہا بتا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی آج ابو جہل نے محمد کو مارا ہے، وہ دیکھو ایک طرف بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جناب امیر حمزہ آئے، اس نے آ کے تلوار کا دستہ نکالا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ مقام ندوہ، جہاں پہ یہ ساروں کی میٹنگیں ہوا کرتی تھی، پلاننگ ہوا کرتی تھی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اب جناب والا حضرت امیر حمزہ آئے، آپ نے وہ دستہ ابو جہل کے سر میں مارا، سر پھٹ گیا۔ لوگ آئے بیچ میں حصہ دینے کے لیے، کہا خبردار کوئی آیا، ابو جہل نے بھی روکا، کہا آج امیر حمزہ جلال میں ہے، ٹھہر جاؤ۔ کہنے لگا کہ وہ دیکھو اپنے بھتیجے کو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہر وقت توحید کی باتیں کرتا ہے، ہر وقت ایک رب کا پیغام دیتا ہے، ہم کیا سنتے رہیں؟ اس نے کہا پھر دیتا تو اللہ کا پیغام ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا لگتا ہے کہ تو بھی اسی کے ساتھ ہو گیا ہے۔ جب حضرت امیر حمزہ نے یہ بات سنی، آپ نے فرمایا اگر کسی کو ساتھ دینا کہتے ہیں تو میں ساتھ ہی ہو گیا۔ کریم آقا کے غلاموں، اب حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، حضور کو سینے سے لگایا۔ اللہ کرے کوئی دکھ بانٹنے والا ہو، کوئی دکھ سننے والا ہو۔ ہم نے بزرگوں سے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، بچہ جب اکیلا ہوتا ہے اس سے رونے کی بات اور ہوتی ہے، جب کوئی سینے سے لگانے والا آ جائے پھر رونا اور ہو جاتا ہے۔ اب قربان جائے لجپال نبی کو سینے سے لگایا، امیر حمزہ نے عرض کی اے میرے بھتیجے میں تمہارا بدلہ لے آیا۔ حضرت امیر حمزہ نے جب یہ بات کی، میرے نبی نے فرمایا میرے چچا مجھے خوشی نہیں ہوئی، مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، کہا مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ آپ کیسے خوش ہوں گے؟ آپ کیسے خوش ہوں گے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا ہے میرے چچا جان، اگر تم کہہ دے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا اگر آپ کسی بات پہ خوش ہیں تو میں اعلان کرتا ہوں
کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا رسول محمد عربی اللہ کا آخری رسول ہے، میں ایمان لاتا ہوں میرے پاک نبی کے غلاموں حضور بڑے خوش ہوئے، حضور بڑے خوش ہوئے۔ اب جناب والا کسی نے ایک جملہ کہا، جملہ کسا، اس نے کہا کہ اے امیر حمزہ اپنے بھتیجے کا غلام بن گیا ہے، اپنے بھتیجے کا غلام بن گیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا غلامی والا بات الگ ہے، فرمایا یہ رشتے داری پہلے تھی، سلام لانے سے پہلے وہ بھتیجا میں چاچا، لیکن جب ابھی سلام لے آیا ہوں فرمایا کہ وہ آقا میں غلام، وہ آقا میں غلام، وہ سردار میں نوکر، فرمایا اب رشتے ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر میں کلمہ کا کہ غلاموں محبتیں بڑھنے لگی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب حضرت سیدنا امیر حمزہ نے ایک دن سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں آنکھوں سے جبریل امین کو دیکھنا چاہتا ہوں، جبریل امین کو، یہ الطبقات کے اندر یہ بات موجود ہے، میں جبریل امین کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میرے چچا جان آپ میں کوئی طاقت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ جبریل علیہ السلام کو آپ بائی فیس دیکھے۔ حضرت امیر حمزہ نے اصرار کیا، اب اصرار تھا ادھر سے اقرار تھا، ادھر اصرار تھا ادھر اقرار تھا۔ فرمایا اچھا تمہارا اصرار ہے تو کوئی بات نہیں، جناب جبریل امین جب حاضر ہوئے تو میرے پاک نبی نے فرمایا اے میرے چچا جان آئیے دیکھیے جبریل امین کو۔ جبریل امین اترے، پردے ہٹے، حضرت امیر حمزہ نے صرف جبریل امین کے پاؤں مبارک کو دیکھا، سبحان اللہ، بہت خوب، فرماتے کہ بے ہوش ہو کے گر گئے، برداشت نہ کر سکے۔ اللہ اکبر میں کریم آقا کے غلاموں پھر بولیے وہ سارا جبریل کیسا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ سارا جبریل جو میرے نبی کی بارگاہ میں۔ اب آئیے کریم آقا کے غلاموں اسی جبریل امین سے ایک بات بائی والے آگے حضرت جبریل امین سے پوچھا گیا سب سے زیادہ تمہیں کس جگہ پہ سکون آتا ہے، مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے؟ فرمایا کہ جب زمین کے بارگاہ کے مصطفیٰ میں جاتا ہوں بڑا سکون آتا ہے، کی بارگاہ میں بڑا سکون آتا ہے۔ اب غور کیجیے گا میرے کلمہ کا کہ غلاموں حضرت سیدنا امیر حمزہ حضور کے ساتھ آئے، بدر کے اندر کفار کو ہوئی شکست، انہیں تکلیف ہونے لگی، حضور کو خبر ہوئی 3 سنہ ہجری کے اندر 15 شوال مکرم کو غزوہ احد قائم ہوا۔ اللہ کے نبی نے غلاموں کو بلایا، فرمایا مشورہ دو کیا کیا جائے، مشورہ دو۔ اللہ کرے کہ مشیر چنگے ہوں گے، اللہ کرے کہ مشیر چنگے ہوں گے، یہ جو مشیر نہ ہو جڑے راتوں رات سبق 300 450 برابر اللہ تعالیٰ مشیر چنگے ہوں گے۔ سرکار نے بلایا، فرمایا مشورہ دو جنگ کی جائے۔ مشورہ یہ تھا کہ مدینے میں رہ کر لڑا جائے یا باہر نکل کر۔ حضور کے غلام جو تھے نا جہاں پاس جوان انہاں کا حضور مدینہ کے باہر نکل کے لڑ سکتے، سارا آپ مدینہ کے باہر نکل کے لڑ سکتے۔ کچھ ایسے بھی تھے انہوں نے کہا کہ مدینے میں رہ کے لڑا، جس میں عبداللہ ابن ابی سلول منافقوں کا آئی، اس نے کہا کہ مدینے میں رہ کے لڑا ہے۔ اب جو باہر لڑنے کے لیے تیار تھے ان کا اصرار تھا زیادہ کہ حضور مدینے سے باہر جا کے لڑا جائے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ان کی بات کو پیار فرمایا، مانی۔ حضور جمعہ پڑھ کے ایک جنازہ پڑھا کے سرکار
جنگ والا لباس پہن کے حضور باہر تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ظاہر ہے نبیوں کا سردار امام الانبیاء امت کا وقار جب باہر آ جائے پھر پیچھے کون رہتا تھا؟ سبحان اللہ بہت خوب۔ اب یہ تعداد تھی مسلمانوں کی 1000، 1000 مسلمانوں کی تعداد تھی، جب باہر نکلے تو بچ گئی 700، 300 بیچ میں سے نکل گئے۔ کیوں؟ منافق تھے نا، انہوں نے کہا لسانی کا منی کوئی نہیں لہذا اسا نام ہے میرے، ایسا توجہ ہماری بات تو مانی نہیں گئی لہذا ہم نہیں جاتے۔ اب یہ نکل گئے باہر 700 باقی بچے۔ حضور علیہ السلام غزوہ احد کے اندر تشریف لائے، میدان احد کے اندر، یہ مدینہ شریف سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ احد پہاڑ ہے، اس کے ساتھ یہ غزوہ ہوا۔ حضور علیہ السلام کے جانثار سرکار کے ساتھ مل کے جنگ کا مقابلہ کرتے رہے، حضرت سیدنا امیر حمزہ بھی اسی میں لڑتے رہے۔ اب اس میں ایک جو بات ہے کہ اللہ کے نبی نے 50 صحابہ کا دستہ بنایا، فرمایا ایک جگہ ہے، فرمایا اس پر جا کے تم نے خیال کرنا ہے ہم جیتے یا ہارے، فرمایا اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ اب حضور علیہ السلام کے جانثار بڑی جانثاری کے ساتھ لڑے، جنگ جیت گئے، فتح ہو گئی۔ اب ادھر مسلمانوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی، ادھر انہوں نے وہ ڈرا چھوڑ دیا۔ جیسے ڈرا چھوڑا کفار نے پلٹ گئے، منافقوں والے چال چلتے ہوئے پیچھے سے آگے حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو وہ فتح شکست میں بدل گئی، بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے۔ اور جب شہید ہوئے تو یہاں پہ ایک بات علماء نے اکثر بیان فرمائی ہے، فرماتے کہ یاد رکھ لو جب تک نبی کی بات پہ عمل کرتے رہو گے کامیابی ملتی رہے گی۔ سبحان اللہ بے شک بے شک۔ اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی رہے گی۔ بدر کے اندر 313 تھے، اللہ نے فرمایا محبوب بتائیے بثلاثۃ آلاف، 3000 بھیجنے۔ اللہ کے نبی نے عرض کی یا اللہ نہیں کہ 500 آلاف، 5000 بھیجے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سارے کہتے ہیں بہت خوب۔ 5000 بھیجیے، مدد آ گئی لیکن یہاں نہیں آئی۔ کیوں؟ نبی کی بات کو نہیں مانا گیا، نبی کی بات کو نہیں سمجھا گیا۔ اللہ اکبر، قربان جائے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضرت سیدنا امیر حمزہ لڑتے لڑتے آپ نے 31 کفار کو واصل جہنم کیا اور پھر شہادت کا تاج پہنا، شہید ہو گئے۔ اب غور کیجیے گا کریم آقا علیہ السلام نے وقت جنازہ یعنی ان کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا یا حمزہ یا حمد رسول اللہ یا اسد اللہ واسد رسول ہی، اے بھلائیوں میں پیش ہونے والے میرے چچا، سارے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ فرمایا اپنے سامنے مجھے رکھنے والے، رنج و ملال میں پریشانیوں میں میرے ساتھ دینے والے، میرے سے رنج و ملال دور کرنے والے، فرمایا کہ رسول اللہ کے دشمنوں کو رسول اللہ کے چہروں سے ہٹانے والے میرے چچا، سرکار نے باقاعدہ ان القابات کے ساتھ نوازا۔ اور قربان جائے جب آپ نے یہ باتیں کی نا تو ادھر جبریل امین بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار علیہ السلام یہاں مستدرک علی صحیح ہے کے اندر بات موجود ہے، جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ، یہ حضرت امیر حمزہ کا ذکر صرف زمین والے نہیں، فرمایا آسمان والوں میں بھی امیر حمزہ کا نام لکھا ہوا ہے، سارے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور قربان جائیں کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضرت سیدنا امیر حمزہ کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہر شہید ایک آزا لے کے آئے گا۔ قیامت کے دن ہر شہید ایک آزا لے کے آئے گا، فرمایا میرا چچا امیر حمزہ 11 آزا لے کر آئے گا۔ یعنی پھر کفار میں آپ کے آزا کاٹے، کلیجہ چبایا گیا۔ اللہ اکبر، قربان جائیں میرے کریم آقا کے عفو درگزر نے کیے۔ وہ جس نے کلیجہ چبایا تھا
وہ مسلمان ہو گئی، حضور کی بارگاہ میں آئی، فرمایا آئندہ میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے میرے چچا یاد۔ اللہ اکبر۔ وہ سیدنا امیر حمزہ جن کی جان رسالی حضور ساری عمر یاد کرتے رہے، جن کی وفاداری حضور ساری عمر یاد کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اس لیے ان کی بارگاہ میں محبت سے بس ایک شعر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ذرا محبت سے آپ بھی بولیے گا۔ سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیر حمزہ کا، سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیر حمزہ کا، دنیا تو کیا ہے جنت میں شعرا ہے امیر حمزہ کا، طیبہ میں امیر طیبہ کو اصحاب سلامی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ طیبہ میں امیر طیبہ کو اصحاب سلامی دیتے ہیں، دربار ہے سجدہ طیبہ میں، سبحان اللہ۔ دربار ہے سجدہ طیبہ میں، ہر شان امیر حمزہ کا۔ اللہ نبی کے اصحاب کے صدقے ہماری دین دنیا اور آخرت سونی فرمائے۔